السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے گفتگو کے آداب۔ آج کے سبق میں ہم گفتگو کے آداب کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے اور اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بڑھتے ہیں مشکل الفاظ معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے پرلطف، پرمزہ، سلیقہ، طریقہ، شائستگی، سلیقہ، انکساری، عاجزی، خوش کلامی، اچھی گفتگو، نمونہ، مثال، ناگوار، ناپسند، وقار، عزت، چاپلوسی، خوشامد، عدم التفات، عدم توجہ، اصول، قوانین یا قانون، اہل، قابل، خیرخواہی، بھلائی، حلیم الطبع، نرم مزاج، مقدم، سب سے پہلے، کری، بری یا ناپسندیدہ، تحقیر، نفرت، عدل بدل، بدلنا، خوامخواہ، بلا وجہ، دل نشین، خوبصورت۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے سب گفتگو کے آداب کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب بڑھتے ہیں ہم سب کی دہرائی کی طرف۔ کامیاب اور پرلطف زندگی بسر کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہو۔ آپ کامیاب زندگی کے اصول و آداب سے واقف ہوں اور ان اصولوں سے عملاً اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے اہل ہوں۔ تو طلباء آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو پیراگراف ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے اور اس کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار ہو، لیکن ایسا کس صورت میں ممکن ہے؟ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم جو زندگی گزارنے کے اصول و قوانین ہیں ان پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان اصولوں پر زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ کامیاب اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنانے سے ہماری جو زندگی ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ادب، شائستگی، ایمانداری، پرہیزگاری، خیرخواہی، سلیقہ اور انکساری اسلامی زندگی کی وہ خوبیاں ہیں جن کا تعلق انسان کے قول و فعل سے ہے اور جن کی بدولت ایک مسلمان کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ ایسے انسان کے حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، کسی کا احترام کرنے کا اسے سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی روح سے یہ تمام خوبیاں ہیں کہ اگر ایک انسان میں ہوں تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اخلاق کا سب سے اہم پہلو حلیم الطبع یعنی کہ نرم مزاجی اور اچھی گفتگو ہے۔ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ ہمارے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ ہمارا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتی چلوں، کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے کہ دوسرے مذاہب نے تعلیم کہیں اور سے لی ہے اور مذہب کہیں اور سے لیا ہے، لیکن اسلام نے زندگی بسر کرنے کا ہر اصول قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لیا ہے۔ تو آپ کو بتاتی چلوں یہاں گفتگو کے چند آداب بتائے گئے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کریں، ہمیشہ سچ بولیں، بلا ضرورت باتوں سے پرہیز کریں، مجلس میں ایسی بات نہ کریں جس سے طنز
یا تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ مطلب یہ کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو یا وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں۔ بات چیت کے دوران اپنی تعریف آپ نہ کریں اور نہ ہی جھوٹے وعدے کریں۔ اگر مخاطب کو کچھ سمجھانا مقصود ہو تو ٹھہر کر بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بات ہے وہ ٹھہر کر آہستہ آہستہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ بآسانی گن سکتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر کر آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ آسانی سے ان کو گن سکتا تھا۔ ہمیشہ انصاف کی بات کہنی چاہیے، خواہ اس میں اپنا یا اپنے کسی عزیز کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کو مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کریں، غیر ضروری گفتگو نہ کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتی چلوں، یہاں عورتوں کو مردوں سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر عورتوں کو کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو وہ کیسے بات کریں۔ اس کو سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بات نرمی اور دل جوئی کے انداز میں کریں تاکہ مخاطب آپ کے رویے کا گرویدہ ہو جائے۔ اپنا بھیجا مقصد پورا کرنے کے لیے بات کو توڑ موڑ کر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی باتوں میں اس لیے عدل بدل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، قیامت کے دن اس کا فدیہ اور توبہ قبول نہ کرے گا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنی بات کو عدل بدل کر کے توڑ موڑ کے نہیں بتانی چاہیے، بلکہ جیسی بات ہے بالکل صاف انداز میں بتا دینی چاہیے۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنی بات کو توڑ موڑ کر آگے پہنچاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا جو فدیہ ہوگا، فدیہ کہتے ہیں ان کا جو صدقہ ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کبھی چاپلوسی اور خوشامد کی باتیں نہ کریں، اس سے آدمی کا وقار جاتا رہتا ہے۔ دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ مختصر بات کریں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو خواہ طول دینے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ مختصر بات کی جائے، بات کو بلا وجہ طول نہ دی جائے، بات کو لمبا نہ کیا جائے، بلکہ ہمیشہ مختصر گفتگو کی جائے۔ جب چند لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو آپ کا دھیان ایک ہی طرف نہ رہے، بلکہ ٹھہر کر ہر ایک کی طرف منہ کر کے بات کریں تاکہ کسی کو عدم التفات کی شکایت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی بندے کی طرف منہ کر کے بات کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ سب لوگوں کی طرف منہ کر کے بات کی جائے۔ کسی کو دین کی بات سمجھانا ہو یا ضروری مسائل سے آگاہ کرنا ہو تو سادہ اور دلنشیں انداز میں بات کی جائے تاکہ سب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو کوئی دین کی بات بتانی ہو، ضروری مسائل سے آگاہ کرنا ہو تو بات جو ہے وہ سادہ انداز میں کرنی چاہیے۔ ہم گفتگو کے ان آداب پر عمل کریں گے تو یقیناً معاشرے میں ہمارا وقار بڑھ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں اوپر گفتگو کے آداب تھے، اگر ہم ان تمام گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں گے گفتگو کرتے ہوئے تو یقیناً معاشرے میں ایک تو ہماری عزت بڑھے گی، دوسرا ہماری جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج سے آپ نے بھی گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کے ان تمام آداب کا خیال رکھنا ہے
تاکہ ہم بھی معاشرے میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔